دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص برسیسا کی سٹوری بتائی، آتھینٹک نیریشن، اور یہ بہت زاہد، عابد، نیک انسان تھا اور مشہور زمانہ، بہت نیک تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ کسی امام کعبہ کو دیکھ لیں آپ، کہ وہ بڑے مشہور زمانہ نیک، اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہو کہ وہ بہت نیک شخص ہے۔ تو کچھ بھائی آئے اور کہا کہ دیکھیں ہم جہاد پہ جانا ہے، اٹس کال فار جہاد، اور مسلمانوں کو ہیلپ چاہیے، مگر ہماری بہن ہے جو کہ بالغ ہے، ہم اس کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو ہم آپ کی کسٹڈی میں یا آپ کے پروٹیکشن میں دینا چاہتے ہیں اسے، کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ برسیسا نے سنا تو کہتے ہیں معاذ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، بات بھی نہ کرو مجھ سے، تم ایک بالغ لڑکی کو میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو، تم شیاطین ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور وہ چلے گئے۔ شیطان آیا اور وسوسہ دیا برسیسا کو کہ برسیسا تم تو زاہد و عابد ہو، تم تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہو، مجھے یہ بتاؤ، بھائی نے جہاد پہ جانا ہے، انہوں نے نام لکھوایا ہے، انہوں نے لازمی جانا ہے، اگر تم اس لڑکی کو نہیں رکھو گے تو وہ کسی اور کو دیں گے، اور اگر کسی اور کو دیا تو وہ کیا اس کا حشر کرے گا، کیا کام کرے گا، تو وہ لڑکی سیف نہیں ہے، تو ایسے کرو تم رکھ لو کیونکہ تم سب سے بہتر ہو۔ تو برسیسا کی ہاں بات تو ٹھیک ہے، میرے علاوہ اس شہر میں مجھ سے کوئی زاہد عابد نہیں ہے، اور وہ واقعی میں تھا، وہ کوئی فیک انسان نہیں تھا، اور لوگ کیا حشر کریں گے۔ تو اس نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن صرف اس شرط پہ کہ اس کا الگ گھر ہوگا، الگ کمرے میں اس میں رہے گی، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، میں صرف کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیا کروں گا اور وہ آ کے لے جایا کرے گی، ہم وی ول بی ہیونگ نو کانٹیکٹ واٹس ایور۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرتے گئے، برسیسا روزانہ کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے، وہ آتی کھانا اٹھاتی چلی جاتی۔ شیطان آیا، برسیسا تم زاہد و عابد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور وہ لڑکی آ رہی ہے کھانا اٹھانے کے لیے، راستے میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے، کم از کم اس کے دروازے کے باہر جا کے رکھ کے آ جاؤ۔ بات تو ٹھیک ہے، مجھے جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ نہ آیا کریں، میں رکھ دیا کروں۔ وہ جاتا، کھانا رکھتے، نوک کرتے اور آ جاتے۔ چلتا رہا، شیطان پھر آیا کہ برسیسا تم کھانا باہر رکھتے ہو، وہ دروازہ کھولے گی، کھول کے باہر نکلے گی، اٹھائے گی، لوگ اسے دیکھیں گے، کیا لوگ سمجھیں گے، اس کی نظر، کسی کی نظر بد پڑ سکتی ہے اس پہ، وہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے لوگوں کو دیکھ کے، تو کھانا کم از کم اندر تو رکھ دو، اس کو فتنے کا تو شکار نہ کرو۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کھانا نوک کر کے اندر رکھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ ہوتا رہا، چلتا رہا، کچھ عرصے بعد پھر شیطان آیا، کہا کہ کتنے مہینے گزر گئے، کتنا ٹائم گزر گیا، تم نے سلام تک نہیں کیا اسے، وہ اکیلی ہے، اس کے نہ بھائی ہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی ہے، کتنی وہ سفر کری ہوگی سائیکولوجیکلی، کتنی وہ مشکل میں ہوگی، تم اس کے بڑے بھائی کی طرح ہو، باپ کی طرح ہو، سلام دعا کر لیا کرو، پوچھ لو کہ مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، کوئی بیماری، کوئی چیز چاہیے ہو آپ کو، کوئی انسانیت تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ دروازے کے پیچھے سے سلام دعا کرنا شروع کر دی کہ آپ ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ پھر آیا کچھ عرصے بعد کہ تم دروازے کے پیچھے سے بات کرتے ہو، لوگ گزرتے ہیں، کیا سمجھیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کے ساتھ، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ تم اس کی خیر خواہ ہو اور تمہاری کوئی بری انٹینشنز نہیں ہیں، تو اندر جا کے بات کر لیا کرو، پھر نکل آیا کرو۔ وہ اندر جا کے بات کرنا شروع ہو گئے، اور سلولی شیطان نے آپس میں محبت ڈیولپ کی until they did zina، اور یہ ہو گیا گناہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اور پھر شیطان آیا اس کے پاس کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، اس کا بیٹا ہو گیا۔ بھائی نوجوان جب واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ برسیسا تجھے تو ہم نے اس کی حفاظت میں دیا تھا، اس کو ہم نے تیری حفاظت میں دیا تھا، تم نے کیا کیا، یہ آپ کیا کرو، دونوں قتل کر دو۔ اور جب بھائی آئے تو کہنا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا وہ چلے گئی دنیا سے، جھوٹ بول دینا اور بچ جاؤ گے، ورنہ تو تمہیں بھائی چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارا معاشرے میں نام بدنام ہو جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کیا، بچے کو بھی قتل کیا اور دفنا دیا۔ تو جب بھائی آئے تو کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری بہن کا خیال رکھا، کیسی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی وفات ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی اور
تو انہوں نے کہا اچھا چلے ان اللہ تعالیٰ اس کو نیک اس کو جنت میں جگہ دے, اس کے گناہ معاف کرے. شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے اور وہاں پہ دفنا دیا. تو ایک بھائی اٹھا اور نے کہا کہ میرے خواب میں ہی آیا, دوسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا, تیسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا. اگلے دن پھر یہ خواب میں آیا, اگلے دن پھر یہ خواب میں آیا. تو انہوں نے کہا لیٹس گو اینڈ چیک دیٹ پلیس, اور وہاں گئے تو 2 قبریں کھودی ہوئی تھیں, اور جب قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ایک عورت کا اسکیلیٹن اور ایک چھوٹے بچے کا. یہ آگے پکڑ لے کہ تو نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے, تو نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے, چل تجھے جا کے لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس, تجھے سولی چڑھواتے ہیں. اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ برسیسا جو زاہد عابد شخص اس سے یہ کام ہوا ہے. اب اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ لے جا رہے ہیں اور سولی پہ چڑھایا. اب شیطان اپنی فرسٹ ٹائم فزیکل سٹیٹ میں آیا اور کہا کہ برسیسا میں ابلیس ہوں, میں نے تجھے سارے بات کا مشورہ دیا اور میں نے تجھے پھنسایا, لیکن تو ایک بات بتاؤں, میرے پاس حل بھی ہے تجھے چھڑانے کا. وہ کہتا ہے کیا حل ہے؟ ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے اس حالت میں موت آئے گی. تو کہتا مجھے تو سجدہ کر, میں تجھے چھڑوا دوں گا, میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں, قسمیں اٹھائیں. تو اس نے کہا میں بندہ ہوں کس طرح؟ کہتا بس سر جھکا دے ہلکا سا, میں تجھے چھڑا دوں گا. اور برسیسا نے سر جھکایا اور شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں نے تو شرک کروا دیا, اپنا خیال رکھیں, اللہ گیا خلاص. اور اسی کے کچھ لمحے بعد برسیسا کو لٹکا دیا گیا, اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے نان بلیور. شرک پہ اس کی موت آئی. دس از ہاؤ شیطان کمز اینڈ پلیز ود اس. یہ کب کی بات ہے؟ شیطان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اور وہ ہمیں وہیں سے آ کے حملہ کرتا ہے جہاں سے جو ہماری ویکنیس ہے. ایک تابعی قول ہے, کہتے ہیں کہ مجھے اگر احد پہاڑ کے برابر سونے پہ بھی کھڑا کر دیجیے نا چوکیدار, تو مجھے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. I will never steal a single penny. لیکن اگر مجھے کسی بدصورت چھوٹے قد والی لونڈی پہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایز اے سیکورٹی, میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں.